اگر بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ یا سیدی، یہ خصوصی اسلامی بھائیوں سے کیا مراد ہے، اور اس مجلس خصوصی اسلامی بھائی کا قیام کیوں کیا گیا؟ یہ خصوصی اسلامی بھائیوں سے مراد ہماری یعنی دعوت اسلامی کی اصطلاح میں گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائی ہیں۔ ان کو خصوصی اسلامی بھائی ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا کہ تم گھبراؤ مت اور احساس محرومی کا شکار مت بنو، تم ہمارے خصوصی اسلامی بھائی، ہم عمومی تم خصوصی، تم وی آئی پی ہم عوام۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ مسلمان کی دل جوئی کرنا بھی کار ثواب تو ہے، تو خصوصی نا، ایک طرح سے تو خصوصیت حاصل ہے نا کہ ان کا بعض جسمانی نعمتوں سے محروم ہونا یہ ان کی خصوصیت ہے، تو ان مانو کر یہ خصوصی ہوئے۔ اس مجلس کے قیام کا مقصد آپ کے سامنے ہے کہ ان اسلامی بھائیوں کو بھی مدینہ مدینہ کروایا جائے، ان کو بھی گویا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا جام پلایا جائے، ان کو بھی نمازی بنایا جائے، سنتوں کا عادی بنایا جائے۔ تو دعوت اسلامی کی اس مجلس کا قیام کا بھی سوال کیا گیا نا، سوال کیا گیا۔ یہ ویسے 5 نومبر 2003 سنے عیسوی میں قائم کی گئی۔ تو اب یہ کہ بیچارے یہ معاشرے کے کچلے ہوئے لوگ ہیں، ان کو معاشرے میں اہمیت نہیں دی جاتی، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، ان کی تحقیر کی جاتی ہے۔ تو ان کو معاشرے کا معزز فرد بنانے کے لیے، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ یہ احساس محرومی، احساس کمتری کی وجہ سے بے شمار گناہوں کا شکار رہتے ہوں گے بیچارے، تو ان کو بھی مطلب ہے کہ معاشرے میں ایک عزت والا مقام ملنا چاہیے، اس لیے ان کو بھی ہم نے الحمدللہ کوشش کی، اور اس وقت بھی ان کی عزت افزائی سے آپ تعبیر کریں کہ اس وقت یہ خصوصی اسلامی بھائی آگے بیٹھے ہوئے اور عمومی پیچھے بیٹھے ہوئے۔ میرے سیدھے ہاتھ پر ہمارے نابینا اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے، اور میرے الٹے ہاتھ پر یہ دیف اسلامی بھائی تشریف فرمائے۔ یہ سنا گونگے بہرے میں ناراض ہوتے ہیں، گونگا بہرا بولو تو ناراض ہوتے ہیں، لیکن یہ ناراضی ان کی نفس کی وجہ سے، تو ناراض ہونا نہیں چاہیے، ہیں ہی گونگے بہرے تو کیا کریں۔ اب اس کا کوئی خوبصورت لفظ، اب قوت سماعت سے محروم یا قوت بصار، یہ قوت گویائی سے محروم، یہ کہے تو یہ سارے عوام بھی نہیں سمجھے گا اور یہ جمتا نہیں۔ تو اگر گونگے بہرے کوئی کہے تو اس میں ناراض نہ ہوا کرے، یہ صحیح ہے۔ ہاں، نابینا کو نابینا بولنا ضروری ہے، کہ جو اندھا بولیں گے تو برا لگے گا کہ یہ ذرا لفظ جو یہ گھٹیا، نابینا بولنے میں حرج نہیں ہے، کہ ان میں انشاءاللہ ان کو برا نہیں لگتا ہوگا۔ اب اگر یہ لگے برا تو بھی یہ ہمیں اس کا گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ چڑھانے کے لیے بولیں گے تب برا ہے نا، تو ویسے پہچان کے لیے بولیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
اب اگر پھر بھی ایذا ہوگی تو یہ ایذا نہیں کہلائے گی، تعزی کہلائے گی، ایذا اپنے اوپر اوڑھ لینا خواہ بخواہ۔ تو آنکھوں سے محروم ہے وہ بھی گھبرائے نہیں، کہ ایسے کئی نابینا ہوئے کہ جو آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے محروم لیکن ان کی دل کی آنکھیں روشن۔ وہ ایک نابینا شاعر کہتا ہے، بصارت کہتے ہیں، یہ میں آپ کو پہلے سمجھا دوں، بصارت مانے یہ ظاہری نظر، اور بصیرت مانے دل کی نظر۔ تو وہ نابینا شاعر کہتا ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ۔ یعنی اگر میری ظاہری آنکھوں کی نظر چلی گئی تو کیا ہوا؟ میرے دل کی نظر تو سلامت ہے، اور الحمدللہ میں نے بھی مدینہ دیکھا ہے۔ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ میں نے دل کی آنکھوں سے مدینہ دیکھ لیا۔ تو وہ شاعر کے جذبات ہیں جو میں نے آپ کو عرض کیے۔ تو اس لیے یہ 4 دن کی تکلیف ہے، پھر انشاءاللہ موج ہی موج ہے۔ ایک بار میرے پاس ایک نبی آیا تھا عام ملاقات میں، اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں نبی جاؤں، مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے، آپ دعا کریں کہ میرے کو دل کی آنکھیں مل جائیں، میرا دل روشن ہو جائے، میرے کو دل کی نظر مل جائے۔ اس کا بہرحال جذبہ تھا، لیکن دل کی نظر جو ہے نا، یہ ہے وہ ایسی دعا ہے کہ یہ دعا محال عادی، غالب محال عادی ہے۔ تو دل روشن رہے، بس نور ایمان سے جگمگاتا رہے، دل کی نظر کشف ہوتا رہے، یہ تو محال عادی ہوا، اس کی دعا نہ مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان سے دل روشن رکھے ہمارا۔ اور انشاءاللہ جب ایمان سے جس کا دل روشن ہوگا تو اس کی ظاہری آنکھیں بند ہیں، لیکن رواں اس کا نظر والا ہے، آنکھوں والا ہے۔ اسی طرح جس کی زبان بند ہے یا کان سن نہیں پاتے تو وہ بھی اپنے آپ کو مناتے رہیں کہ زبان سے تو بہت ساری آفتیں ہوتی ہیں، بہت سارے گناہ کیے جاتے ہیں، کانوں کے ذریعے بھی بہت سارے گناہ کیے جاتے ہیں، گانے سنے جاتے ہیں، غیبتیں سنی جاتی ہیں، 1000 گناہ ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے گناہوں سے اگر آپ چاہیں تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ نابینا اور یہ جو ہمارے دیف اسلامی بھائی ہیں، ان کو بھی گناہوں سے بچنا ہوگا کہ ان کے اپنے اپنے انداز میں یہ بھی گناہ کرتے ہوں تو تعجب نہیں ہے۔ جو شیطان تو ہے وہ سب کو چلاتا ہے، ایک دن کے بچے کو بھی اس کو چلانا آتا ہے، اور 100 سال کے بوڑھے کو بھی اس کو چلانا آتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو ترکیب میں لے لیتا ہے۔ آپ کو یہ عرض کرتا دنوں جو ہمارے عمومی اسلامی بھائی ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی مطلب ہے کہ واقعہ عجیب معلوم ہوگا، لیکن یہ ہمارے ایک مدنی قافلے کے ساتھ پیش آیا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کچلے ہوئے طبقے میں آپ کو کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیں اور ان کی زبان سیکھیں۔ اب دیکھو یہ اسلامی بھائی جو ان کو اشارے بتا رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ بھی ہماری طرح بولنے والے اسلامی بھائی ہیں، لیکن ان کو